ایک حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں، یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے، تب کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا مجھے ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ عصابتان من امتی احرقہم اللہ بالنار، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے بات کرائیں گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔
اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب میں کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے منہاج کا اور صحابہ کے منہاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے تھے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وہ خبروں ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وہ حکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا۔ یہ حدیث ہے جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل کی بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو وہ آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انکا میت و انہم میتون، قرآن مجید میں، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ
فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے۔ اور نئی حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہے 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہے 100 نکال دیجئے، 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے، ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھنستا چلا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو يلهث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ کے واقعہ بیان کر دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے، نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر ہوا، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد ممتاز اور زاہد ممتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خرق عادت واقعات ظاہر کرتا۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں گئی۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا۔ جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔
بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں: بدن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے۔ تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچتی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز، یہ اس کی یہ سمجھ جبلت کے اندر ڈال، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکہ ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا ہے۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا، زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راٹ ٹپک گئی۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہے، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہے۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت پوری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑ دیا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، اور کی جو بہترین رات ہو سکتی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وقت، پھر غور کی کیسے قائم، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہوگا۔ عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ
کہ خود 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کیا، ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر ایک یکجہتی موجود ہے۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، میں کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی وہ سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں نا، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا، ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کوئی سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی ہوتی ہے۔ جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، اب تو کچھ بھی باتیں نہیں رہی، ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا مت، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا۔ آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، کہ تو نہیں جا کر راضی تھا، اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے ہو جائے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا۔ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا۔ جب وہ گئے ہوئے تھے ڈابھیل، اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی،
رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کیا۔ اچھا یہ ہے وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آتا۔ ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، جو بھی کچھ تھا، لیکن عصمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا۔ لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا۔ ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینہا، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائے گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھائے۔ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے، عمر بن عبدالعزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ گنتے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید برآں علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں۔ ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی، خود یہ افغانستان کے اندر وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، ان کے صدر بھی تھے مجددی۔ پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجئے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال تو ریورس گیئر لگ گیا۔ معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھئے، مالک ابن نبی سے پوچھئے، بہت بڑا وہ جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیشن ہر جگہ مل جائے گی۔ اور یہ مولانا الیاس کی شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کرتے ہیں۔ یہ ساری آیات ہیں، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے علی الرغم قائم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے۔ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں۔
قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرو۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحیثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد، زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے باز آدمی نہیں سمجھتا، جھوٹا نہیں سمجھتا، صاحب کردار آدمی تھے۔ میری تعویل یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی۔ لہذا اب جب کہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہی اصول ہے۔ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی ہے کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت لیتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی تھی، کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی، نظام بھی آ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں وزن ہے، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی، وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیانی، اور وہ ان کا شورۂ آفاق جملہ عنقریب باقی یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی اعتبار سے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی۔ مسئلہ کیا تھی یہ اپنی جگہ پر، ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں، کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے۔ آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ہے ٹونگی میں، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ ہے، ایک شوق لگا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے، کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے، مطالبہ شروع کیا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد کی، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی تو نہیں تھے، اور قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متانعات۔ میرے نزدیک یہ بھی معجزہ ہے، آیات میں سے، آیات الہی میں سے۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور معجزہ۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر، انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ جو نکلا، غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف۔ آج 52 برس گزرنے کے بعد
27 برس پہلے تو ہماری پیش پر ایک گھوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی۔ ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اگرچہ آرمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی، پھر ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا، نظام جو کر وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو انگریز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا ہے تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ ہو گیا۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کانپتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ بیٹھک میں نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہو، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے ہم سے کروا لے۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہیں کے طواف کرنے والے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئی، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے پاکستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ